بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احسن خان اور میرے یوٹیوب چینل ایجوکیٹر احسن خان پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو ایس پی ایس سی لیکچرر کمپیوٹر سائنس کی پریپریشن سیریز کی 10ویں ویڈیو ہے، اور اس میں آج میں آپ سے جو چیز شیئر کرنے لگا ہوں اپلیکیشن سافٹ ویئر، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے، اس کی مختلف ٹائپس دیکھیں گے، اور پھر ان کے ریلیٹڈ کچھ ایم سی کیوز پریکٹس کریں گے جو کہ آپ کے اس ایگزام کے لیے امپورٹنس رکھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئر اینڈ دیئر ٹائپس ود امپورٹنٹ ایم سی کیوز۔ اپلیکیشن سافٹ ویئر، ہمارے پاس کمپیوٹر، اس کے دو بیسک کمپوننٹس ہوتے ہیں، پہلا ہوتا ہے ہارڈ ویئر اور ایک ہوتا ہے اس کے اوپر سافٹ ویئر۔ اب ہارڈ ویئر ہمارے پاس ایک فزیکل اکوپمنٹ ہوتا ہے، اور اس کو رن کرنے کے لیے اس کے ہم اوپر کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں، اور جو سب سے بیسک سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم، جو ایک کمپیوٹر کو فنکشنل بناتا ہے۔ اب انہیں کی ایک قسم ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر۔ اب آپریٹنگ سسٹم کو اگر ہم ایک بیس سافٹ ویئر کنسیڈر کریں جو کہ ہم کو بیسک فنکشنلٹیز پرووائڈ کرتا ہے، تو ہمیں کچھ ایکسٹرا فنکشنلٹیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ ان ایکسٹرا فنکشنلٹیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس کے اوپر جو مزید سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں، جیسا کہ اگر آپریٹنگ سسٹم کی بات کی جائے اور اس کے اوپر مائکروسافٹ ورڈ ہم انسٹال کرتے ہیں تاکہ ہم کچھ ٹائپ کر سکیں، کوئی ڈاکومنٹ پریپیئر کر سکیں، تو یہ جو ایکسٹرا انسٹال ہونے والے جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئر۔ اب ان اپلیکیشن سافٹ ویئر کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں مختلف قسم کے سافٹ ویئرس ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ یہاں پہ کچھ ڈیفینیشنس دیکھ لیں، جہاں پہ میں آپ کو دو ایگزامپل دکھا رہا ہوں، جیسا کہ ورڈ پروسیسر، اگر ہم مائکروسافٹ ورڈ کی اگر بات کریں، یا اس کے علاوہ اور بھی مائکروسافٹ ورڈ کے جیسے سافٹ ویئرس ہیں جن کے اوپر ہم اپنے کوئی ڈاکومنٹ کمپوز کر سکتے ہیں۔ اگر اسپریڈ شیٹ کی بات کی جائے جس طرح ہم اپنا ڈیٹا کو ٹیبولر فارم میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، یا کوئی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سافٹ ویئر کی بات کی جائے، تو یہ سارے کے سارے اپلیکیشن سافٹ ویئر ہیں۔ اور اپلیکیشن سافٹ ویئر کو ہم رن کرتے ہیں کسی آپریٹنگ سسٹم کے اوپر۔ اگر اس کے بعد ہم مزید اس پہ ڈسکس کریں تو کچھ فارمز آف اپلیکیشن سافٹ ویئر یہاں پہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس میں سب سے پہلے جو فارم یہاں پہ آپ سے شیئر کروں گا وہ ہے پیکج سافٹ ویئر۔ یہ ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو جنرل پرپز کے لیے ڈیولپ کیے جاتے ہیں، جیسا میں آپ کو پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں، مائکروسافٹ ورڈ۔ مائکروسافٹ ورڈ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس میں ہر بندے کی ریکوائرمنٹس اس کے اندر پوری ہو رہی ہیں، اور وہ ایک جنرل پرپز ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں پاور پوائنٹ کی، اگر ہم بات کریں مائکروسافٹ ایکسل کی، تو یہ پیکج سافٹ ویئر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مزید کافی سارے پیکج سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں، آپ نیٹ پہ براؤز کر سکتے ہیں۔ ادھر آپ کو کچھ ایگزامپل بھی نظر آئے ہیں، جیسے کہ ورڈ پروسیسر، اگر ہم بات کریں ایم ایس ورڈ، ایم ایس ورڈ، اوپن آفس رائٹر، اور اگر اسپریڈ شیٹ کی بات کریں تو ایم ایس ایکسل، گوگل شیٹس وغیرہ اویلیبل ہیں۔ اگر ہم بات کریں کچھ ایسے سافٹ ویئر کی جو کسی جرنل پرپز کے علاوہ مزید کچھ ریکوائرمنٹ ہمیں ریکوائر ہوں، جیسا کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ مائکروسافٹ ورڈ میں جو اویلیبل فیچرز ہیں یہ میری ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کر رہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں مزید کچھ ایسے فیچرز ہوں جو میری ضرورت ہیں، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا، کوئی ڈیولپر ہائر کرنے ہوں گے، یا کسی سافٹ ویئر ہاؤس سے ڈیل کرنی ہوگی کہ وہ میرے لیے میری ضرورت کے مطابق کا سافٹ ویئر ڈیولپ کریں۔ تو اس طرح کے جو انڈیویجول بیس پہ جو سافٹ ویئر ڈیولپ کیے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں کسٹم سافٹ ویئر۔ کسٹم سافٹ ویئر کی کافی ساری ایگزامپلس ہو سکتی ہیں، جس طرح میرے پاس ایک پروجیکٹ آیا تھا جس میں ایک ایتھینٹیکیشنس ان کو چاہیے تھی کمپیوٹر لاگ ان ہونے کے لیے، جس طرح 2 فیکٹر ایتھینٹیکیشن ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے کافی سارے آلریڈی سافٹ ویئر اویلیبل ہیں، لیکن ان کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ جو آلریڈی اویلیبل ہیں ان کے بلنگ چارجز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہم ایک ہی بار خرچہ کر کے ایک سافٹ ویئر بنا لیں اپنے لیے، تو انہوں نے بنوایا تھا۔ تو اس طرح جرنل پرپز کے علاوہ جو کسی انڈیویجول کی ریکوائرمنٹس کے مطابق بنائے جانے والے سافٹ ویئر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کسٹم سافٹ ویئر۔ اس کے بعد اگلی ٹائپ ہے شیئر ویئر۔ یہ ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو نیٹ پہ آپ کو بڑے ایزیلی اویلیبل ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو آپ لمیٹڈ ٹائم کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ وہ ٹائم ایکسپائر ہونے کے بعد آپ کی فنکشنلٹیز کم پڑ جاتی ہیں، یا وہ سافٹ ویئر بالکل ہی فنکشنل کرنا سٹاپ کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ڈیولپرز یا ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں انہوں نے اس میں ایک ایسا فیچر ڈالا ہوتا ہے کہ وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے فنکشنل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اگر مزید ان کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لائسنس بائی کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے پیمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی سافٹ ویئرس ہیں وہ کہلاتے ہیں شیئر ویئر۔ ان کا ٹرائل ایکسپائر ہوتے ہیں، ان کے فیچرز کم ہو جاتے ہیں، یا وہ بالکل ہی
نان فنکشنل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگر اگلی کیٹیگری کی بات کریں تو وہ ہے فری ویئر۔ فری ویئر ایک ایسا سافٹ ویئر کیٹیگری ہے جس میں آپ کو ایسے سافٹ ویئر اویلیبل ہوتے ہیں جو بالکل فری آف کاسٹ ہوتے ہیں، جس میں آپ کو کوئی لائسنس نہیں بائی کرنا، کوئی پیمنٹ نہیں کرنی۔ اور اس کی میں آپ کو اگر اگزامپل دوں تو جس طرح ایڈوب PDF ریڈر کی اگر بات کی جائے، اس کے علاوہ اسکائپ کی بات کی جائے، یا اور کافی سارے ایسے سافٹ ویئرس ہیں جن کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے ان لمیٹڈ یوز کر سکتے ہیں اور ان کے کوئی چارجز یا لائسنس آپ پر لاگو نہیں ہوتے۔ اور لاسٹ ٹائپ ہے ہمارے پاس پبلک ڈومین سافٹ ویئر۔ یہ سافٹ ویئر کی ایک ایسی کیٹیگری ہے جس میں اوپن سورس سافٹ ویئر اویلیبل ہوتے ہیں آپ کو، اور اس میں کوئی ٹریڈ مارک یا لائسنس یا کاپی رائٹ کا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ ان کو آپ یوز بھی کر سکتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں اور موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے جتنے بھی سافٹ ویئرس ہیں وہ پبلک ڈومین سافٹ ویئر کہلاتے ہیں، اور یہ نارملی آپ کو یونیکس یا لینکس کے پلیٹ فارم پہ ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں۔ اگر بات کی جائے کچھ سافٹ ویئر کیٹیگریز کی تو بزنس میں یوز ہونے والی ایک لسٹ میں نے یہاں پہ شیئر کر دی ہے۔ اس طرح گرافکس اینڈ ملٹی میڈیا کے لیے کون کون سے سافٹ ویئر یوز ہوتے ہیں مختلف کیٹیگریز کے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ ہوم، پرسنل اور ایجوکیشن کے لیے استعمال ہونے والے کمیونیکیشن پرپس کے لیے، تو ان کو آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو انڈیویجول بھی ان کو براؤز کر سکتے ہیں۔ بس آپ کو یہاں تک اتنا ہی ہے کہ آپ کو سافٹ ویئرز اور ان کی ڈفرینٹ ٹائپس جس طرح ہم نے شروع میں پڑھی کہ پبلک ڈومین سافٹ ویئر، فری ویئر، شیئر ویئر، کسٹم سافٹ ویئر، اور اس کے پہلے جو ہم نے کیٹیگری پڑھی تھی پیکج سافٹ ویئر، یہ کنسیپٹس آپ کو کلیئر ہونا اتنا ہی انف ہے۔ ایپلیکیشن سافٹ ویئر تو آج اسی کی ہم پریکٹس کریں گے۔ تو سب سے پہلا یہاں پہ آپ کے پاس MCQs ہے۔ چوز دا آئٹم دیٹ از این ایگزامپل آف انٹرنیٹ سافٹ ویئر، اور اس کی کریکٹ آپشن ہے دی انسٹنٹ میسیجنگ سافٹ ویئر۔ پھر سیکنڈ ہے what type آف پروگرام از کوارک ایکسپرسا، اور اس کے جو آپشن ہیں، پہلی آپشن ہے ڈیسک ٹاپ پبلیشنگ۔ اگر اس کو میں فردر ایلیبوریٹ کروں تو اٹ از یوز ٹو کریٹ ڈاکومنٹس لائک لیفلیٹ، براؤچرس اینڈ نیوز لیٹر اٹیک۔ اس کے بعد اگر سیکنڈ آپشن کی بات کی جائے امیج ایڈیٹنگ لائک کورل ڈرا سافٹ ویئر جس میں ہم امیج ایڈیٹنگ کرتے ہیں، اور رینڈرنگ جو ٹرم یوز ہوتی ہے یہ ویڈیو ایڈیٹنگ میں ہوتی ہے کہ جب ہم ویڈیو کو ایڈٹ کرتے ہیں اور پھر جب اس کو ہم آؤٹ پٹ کے طور پہ ایک ویڈیو پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم جب یہ ویڈیو آؤٹ پٹ پہ پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو رینڈر کرنا کہتے ہیں یا رینڈرنگ کہتے ہیں۔ اور فورتھ آپشن ہے انٹرنیٹ، اور اس کی کریکٹ آپشن ہے ڈیسکٹاپ پبلیشنگ۔ انسائکلوپیڈیا اینڈ اسٹریٹ میپس آر ہوم اینڈ ایجوکیشنل سافٹ ویئر۔ واٹ از نیم اور کورل ڈیٹا بیس ایپلیکیشن؟ تو فرسٹ آپشن ہے کورل کوارٹرا، جس کی میں نے ایکسپلینیشن دی کہ اٹ از اے اسپریڈ شیٹ پروگرام۔ اسپریڈ شیٹ جس طرح ہم نارملی یوز کرتے ہیں مائکروسافٹ ایکسل، جس میں ہم ٹیبولر فارم میں ڈیٹا کریٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر سی آپشن کی بات کی جائے تو پیراڈاکس، یہ کورلس کی ہے جس میں آپ یہ ڈیٹا بیس کے لیے اپلیکیشن یوز ہوتی ہے، اور اس کا رائٹ آپشن سی ہی ہے۔ اور ایکسیس کی بات کی جائے تو یہ مائکروسافٹ کی ایک اپلیکیشن ہے ایکسیس جو ڈیٹا بیس کے لیے یوز ہوتی ہے۔ تو یہ تین ڈفرینٹ آپشنس ہے اور اس کی کریکٹ آپشن ہے سی۔ مائکروسافٹ ورژن آف پریزنٹیشن گرافک از پاور پوائنٹ۔ اور پھر اس کے بعد وچ آف دی فالوئنگ ول بی یوز ٹو کریٹ ڈیٹا بیس یوزنگ دا مائکروسافٹ ایپلیکیشن۔ تو مائکروسافٹ ڈیٹا بیس کے لیے جو یوز کرتی ہے وہ مائکروسافٹ ایکسیس کو یوز کرتی ہے۔ The application type that is not part of Microsoft Office suite is word processing, spreadsheet, database۔ یہ ساری چیزیں ورڈ پروسیسنگ کی اگر بات کی جائے تو مائکروسافٹ ورڈ، اسپریڈ شیٹ کی بات کی جائے تو مائکروسافٹ ایکسل، اور ڈیٹا بیس کی بات کی جائے تو مائکروسافٹ ایکسیس۔ لیکن ویژول اسٹوڈیو اس سوٹ میں شامل نہیں ہے، تو اس کا کریکٹ آپشن ہے ڈی۔ Creating a word processing document with spreadsheet and the presentation capabilities on one document is made possible by۔ اس کا کریکٹ آپشن ہے OLE۔ اور OLE ہوتا کیا ہے؟ OLE is a mechanism that allows user to create and edit documents containing items or objects created by multiple applications۔ OLE کی فل فارم ہے Object Linking and Embedding۔
اس میں ہم مختلف قسم کے چیزیں لائک ساؤنڈ کلپ، اسپریڈ شیٹ اور امیجز وغیرہ کو کسی ایک ہی جگہ پہ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں۔ واٹ از دا فرسٹ اسٹیج ان یوزنگ دا ایپلیکیشن سافٹ ویئر؟ ہم چونکہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس کسی بھی ہارڈ ویئر کو فنکشنل بنانے کے لیے اس کے اوپر سافٹ ویئر کا ہونا ضروری ہے، اور ہمارے کمپیوٹر پر جو سب سے بیسک لیول یا بیس لیول کا جو سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا آپریٹنگ سسٹم، جو ہمیں بیسک لیول کی فنکشنلٹیز پرووائڈ کراتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہمیں جو فنکشنلٹیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں تو اس کے لیے ہم ایپلیکیشن سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں، جیسے کہ اگر میں آپ کو اگزامپل دوں تو مائکروسافٹ ورڈ ایک ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہے، ایڈوب ریڈر ایک ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم سافٹ ویئر کو انسٹال کرتے ہیں، تو اس کی کریکٹ آپشن ہے بی۔ واٹ از دا ایکسٹینشن آف اے ویب پیج ڈاکومنٹ؟ تو اس کی کریکٹ آپشن ہے HTML۔ اور ایکس ای یعنی کہ ایکسی کی اگر بات کی جائے تو یہ ہمارے پاس جو انسٹالبل ایپلیکیشنز ہوتی ہیں ان کی ایکسٹینشن ہوتی ہے، اور PPT پاور پوائنٹ پریزنٹیشن جو ہم کریٹ کرتے ہیں اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے، اور XLS مائکروسافٹ ایکسل کی جو فائلز ہوتی ہیں وہ اس فارمیٹ میں ہوتی ہیں۔ دا XEX یعنی کہ ایکسی ایکسٹینشن از فور، اور اس کے رائٹ آپشن ہے ڈی ایپلیکیشن۔ پیکیجز دیٹ انکلوڈ سیورل ایپلیکیشن سچ ایز ورڈ پروسیسنگ، اسپریڈ شیٹ اینڈ ڈیٹا بیس آر کالڈ انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر۔ اور اس کی میں آپ کو ایگزامپل دوں اگر تو مائکروسافٹ سوٹ جو ہم یوز کرتے ہیں، مائکروسافٹ آفس سوٹ جو ہم یوز کرتے ہیں اس میں ورڈ پروسیسنگ جو مائکروسافٹ ورڈ ہے، اسپریڈ شیٹ مائکروسافٹ ایکسل، اور ڈیٹا بیس کی اگر بات کی جائے تو مائکروسافٹ ایکسیس۔ تو یہ سارے ایک ہی پلیٹ فارم پہ ایک ہی سوٹ پہ ہمیں سارے سافٹ ویئرس اویلیبل ہوتے ہیں، اور ان کو ہم انڈیویجول بھی یوز کر سکتے ہیں اور کولیکٹیولی ایک سوٹ کو بھی ہم اپنے سسٹم پہ انسٹال کر سکتے ہیں۔ An advantage of using integrated software our individual application is، اس کی کریکٹ آپشن ہے both A and C are correct. The application are designed to work well together, but they apply a similar look and feel to all of their application. Next question ہے an application suite is several application programs bundled together which are also sold separately۔ اور اس کی آپ کو میں ایگزامپل پھر وہی دوں گا مائکروسافٹ آفس سوٹ، جس میں آپ کا مائکروسافٹ ورڈ، مائکروسافٹ پاور پوائنٹ، مائکروسافٹ ایکسل اور ایکسس وغیرہ یہ ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں۔ The ability to automatically transfer data among application is called inter-application communication۔ What type of software generally refers to messaging and personal information management software that helps you manage your messages, appointments, contacts and tasks؟ اور اس کے کریکٹ آپشن ہے personal information management۔ For which of the following tasks would PIM software be most useful؟ اور اس کے کریکٹ آپشن ہے maintaining a schedule۔ Which of the following is an application suite؟ اور اس کا کریکٹ آپشن ہے A Microsoft Office۔ The most widely used application suite is Microsoft Office۔ Application designed for a particular industry like restaurant or libraries are called vertical market application۔ ایسی اپلیکیشن جو کسی خاص ادارے کے لیے یا کسی پرسنل کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہے تو ان کو ورٹیکل مارکیٹ اپلیکیشن کہا جاتا ہے، اور ان کا اسکوپ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، یہ پرسن اسپیسیفائڈ ہوتی ہیں، یہ جنرل یوز ہونے والی اپلیکیشن نہیں ہوتی۔ لیکن اگر بات کی جائے جو جنیرک قسم کی اپلیکیشن ہوتی ہیں تو وہ ہاریزنٹل مارکیٹ اپلیکیشن کہلاتی ہیں۔ ورٹیکل مارکیٹ اور کسٹم اپلیکیشن جنرلی کاسٹ ہائر اینڈ serve relative small number of clients، اور اس کا کریکٹ آپشن ہے both A and C۔ Database management software is most appropriate for keeping a catalog of all inventory in stock۔ The nearest synonyms of Office suite is integrated application۔ An advantage of desktop publishing or word processing is higher quality graphics and page layout۔ The category of software that encompasses a browser accessing the internet is communication۔ If you want to estimate the times taken by a sequence of tasks and to track the progress of people working on these tasks, which of the following software product will you use؟ اور اس کا کریکٹ آپشن ہے Microsoft Project۔ CAD
Computer-aided design. Software is most likely to be used by engineers. Which of the following software product is most appropriate for developing web pages? Is Dreamweaver. The general category of software that enables people in different locations to work together on common project is called groupware. Another term for presentation graphic is बिजनेस क्वालिटी ग्राफिक्स। यहाँ तक ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई है और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।